جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ میرے ساتھ نکالیں۔ نئے عہد نامہ میں سے رومیوں کا خط پہلا باب 26ویں آیت سے شروع کر کے 32ویں آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت سنیں گے۔ اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف تباہ کام سے بدل ڈالا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روح سیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلہ پایا، اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا تاکہ نالائق حرکتیں کریں۔ پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ، بدخواہی سے بھر گئے اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بیوقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے، حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج یہ موقع دیا کہ ہم اس کے سامنے جھک سکیں اور اس کی تعظیم کریں، اس کے کلام کو سیکھ سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں ہم رومیوں کے خط کا تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ رومیوں کا خط گناہ گار کو ایک آئینہ دکھاتا ہے، گناہ گار پر اس کی کھوئی ہوئی حالت ظاہر کرتا ہے، گناہ گار پر اس کی ناراستی اور گناہ آلودہ فطرت ظاہر کرتا ہے۔ اور آج رومیوں کے خط کے پہلے باب کے آخری حصہ میں ہے۔ پہلے ہم 3 پیغامات اس میں سے سن چکے ہیں، جن میں پہلا پیغام جو تھا وہ رومیوں کے خط کا تعارف تھا، دوسرا پیغام جو تھا وہ پالوس رسول کا تعارف تھا۔ پالوس رسول کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کیا کرتا ہے، کیوں وہ خط لکھ رہا ہے، ان ساری باتوں پر ہم نے غور کیا۔ پھر تیسرے پیغام میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ انجیل کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ سیکھا کہ انسان خدا کو چھوڑ کر لکڑ، پتھر اور دیگر جو ہاتھ کی کاراگری ہے ان کو خدا مان رہے ہیں۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ انسان جب خدا سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو کن برائیوں میں پھنس جاتا ہے۔ جیسے چھوٹے بچے کی بہتری اور بھلائی اسی بات میں ہے کہ وہ والدین کی قربت میں رہے، اس کی بھلائی اور اس کی صحت اور اس کی تندرستی اور اس کی حفاظت صرف اس کے والدین ہی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اپنے والدین
کہ ہاتھ میں ہے تو پھر وہ محفوظ ہے، اور اگر وہ اپنے والدین کے ہاتھ میں نہیں تو وہ محفوظ نہیں ہے۔ جب تک ہمارے ابوا و جداد، باپ آدم اور اماں حوا خدا کی حضوری میں تھے، خدا کی قربت میں تھے، اس وقت تک وہ محفوظ تھے، اس وقت تک کوئی افراتفری نہیں تھی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس وقت شیر کاٹتا نہیں تھا، سانپ ڈھستا نہیں تھا، جنگلی درندے نہیں تھے اس وقت، یہ سب کے سب انسان کے تابع تھے اور انسان اس پر سب پر حکمران تھا۔ لیکن جب انسان خدا سے جدا ہو گیا، پھر آدم کے پہلے بیٹے نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا، پھر شیر درندہ بن گیا اور کاٹنے لگا، سانپ ڈھسنے لگا، فطرت چینج ہو گئی۔ جب انسان کی فطرت چینج ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ تمام مخلوقات کی بھی فطرت چینج ہو گئی۔ 6000 سال ہو چکے ہیں انسان کو باغ عدن سے نکلے ہوئے، اور آج بھی انسان واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ نکلا تھا بہک کر باغ جنت سے میں، نکلا تھا بہک کر باغ جنت سے میں، سنا ہے کہ باد محشر اسی جنت کی دعوت ہے، چلا تو جاؤں لیکن ڈرتا ہوں، میں آدم ذات ہوں، مجھے بہک جانے کی عادت ہے۔ تو انسان ہمیشہ بہکتا رہتا ہے، اور جب بہکتا ہے تو پھر خدا سے جدا ہو جاتا ہے۔ مصر بیٹے کی تمثیل سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ مصر بیٹا اپنے باپ کے مرنے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا، اس نے کہا اے باپ، جو مال و متاع کا حصہ مجھے آتا ہے وہ مجھے دے دے۔ اس کے بعد میں سب کچھ اسے بانٹ کر دے دیا اور وہ چلا گیا۔ اس کی بہتری اور اس کی بھلائی کہاں پر تھی؟ اپنے باپ کے گھر میں تھی۔ اور جب لکھا ہے سب کچھ خرچ کر چکا، پیسہ کسبیوں میں اڑا چکا، تب اسے ہوش آئی، اور اس نے ہوش میں آ کر کہا، کس میں آ کر؟ ہوش میں آ کر۔ جب انسان کو ہوش آتی تو پھر کیا وہ کہتا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کے گھر میں واپس جاؤں گا اور اپنے باپ سے کہوں گا کہ اے باپ، میں اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، تو مجھے اپنے نوکروں جیسا کر لے۔ جب اسے ہوش آئی تو اس نے کیا سوچا اپنے دل میں؟ یہ سوچا کہ میرے باپ کے گھر میں اتنے نوکروں کو افراد کے ساتھ روٹی ملتی ہے اور میں یہاں پر بھوکا مر رہا ہوں۔ میں نے جب دعا کی تو میں نے ایک حوالہ کوٹ کیا تھا پطرس کے خط میں سے۔ خدا نے کہا کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، خدا کی خاص امت، برگزیدہ نسل، کتنے بڑے بڑے ٹائٹل دیے ہوئے ہیں، تو آج بھی ہم بیکاریوں کی طرح پھرتے ہیں۔ کیوں بیکاریوں کی طرح پھرتے ہیں؟ کہ ہم اپنے باپ کے پاس نہیں ہیں۔ بچے کی شان، بیٹی اور بیٹے کی شان اور عزت اور وقار باپ کی قربت میں ہے۔ اسی طرح میری اور آپ کی شان، میری اور آپ کی عزت اور وقار خدا باپ کی قربت میں ہے۔ باپ آدم کی عزت کب تک تھی؟ جب تک وہ خدا کی حضوری میں تھا، جب تک وہ خدا کے پاس تھا، تب تک اس کی عزت تھی، تب تک وہ حکمران تھا۔ لیکن جب وہ خدا کی حضوری سے نکل گیا، اس وقت اس کی عزت وہ نہ رہی۔ اس لیے آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ کیا ہے؟ خدا سے علیحدہ ہونے کی وجہ سے انسان کی آزمائشیں، انسان کی مشکلیں، جیسے جیسے ہم خدا سے دور جائیں گے، جیسے میں نے علامہ اقبال کا آپ کو شعر سنایا تھا کہ انسان کس لیے اب واپس جانے سے ڈرتا ہے کہ مجھے تو بہک جانے کی عادت ہے، میں تو ہر وقت بہکتا رہتا ہوں، اب کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ میں واپس جاؤں۔ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ یہ جان مٹھا تا اگلا کنے ڈٹھا۔ انسان ایسی باتیں سوچ کر خدا کے پاس واپس آنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ آپ
آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ تمام انسان اس دنیا میں چند لمحات کے لیے آئے ہیں، اور بار بار بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کی عمر کی حدیں مقرر کی گئی ہیں اور کوئی ان حدوں کو عبور نہیں کر سکتا۔ ان چند روزہ زندگی کے دنوں کو گزارنے کے لیے انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے، انسان گناہ پر گناہ کر کے خدا کے قہر اور خدا کے غضب میں اضافہ کرتا ہے۔ کتاب مقدس میں سے رومیو کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت سے میں پڑھوں گا، لکھا ہے اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے۔ کن خیالات میں؟ باطل خیالات میں پڑ گئے، اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسانوں اور پرندوں اور چپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ انسان دن بدن خدا سے جدا ہوتا جاتا ہے، خدا سے دور تر دور ہوتا جاتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان خدا سے دور ہوتا ہے۔ بچے کو جب باہر سے مارتا ہے تو دوڑ کر کس کے پاس آتا ہے؟ اپنے والدین کے پاس، پاپا کے پاس اور ماما کے پاس آتا ہے، مجھے بچا لو۔ سانپ نظر آ جائے، کتا نظر آ جائے تو بچے کی جب چیخ نکلتی ہے تو پہلے نمبر پر کس کو پکارتا ہے؟ اپنے والدین کو پکارتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میری حفاظت میرے ماں باپ کر سکتے ہیں، میری اور آپ کی حفاظت خدا کرتا ہے۔ جب رات کو ہم سوتے ہیں خدا جاگتا ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا خدا نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، وہ ہمارا محافظ ہے، وہ ہمارا محکم قلعہ ہے، وہ ہمارا اونچا برج ہے، وہ ہماری پناہ گاہ ہے۔ ہماری بھلائی اور ہماری بہتری اپنے خدا کی قربت میں ہے۔ اس لیے خدا سے الگ نہ ہو، خدا سے لپٹ جائیں، خدا سے چمٹے رہیں۔ جیسے بچہ دن رات اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے، کب تک؟ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ جب بالغ ہو جاتا تو پھر اس کے اپنے منصوبے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن والدین کی نظر پھر بھی بچوں پر ہوتی ہے۔ میں پہلی آیت سے پڑھوں گا جو ہم نے حوالہ تلاوت کیا ہے، 26ویں آیت میں سب لکھا ہے، اس سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف تباہ کام سے بدل ڈالا۔ یہ بدی کی انتہا ہے، یہ بدی کا عروج ہے، یہ وہ بدی ہے جس کا میں سٹیج پر کھڑا ہو کر بیان کروں تو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن دنیا میں ایسی بدی بھی ہو رہی ہے۔ یہ آج سے 2000 سال پہلے روم کا واقعہ ہے۔ مقدس پالوس رسول روم کی حالت کو بیان کر رہا ہے، اور وہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا ہے۔ پاک کلام میں خدا کی محبت کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ تمہیں چھوڑ جائیں تو میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ کیا کوئی ماں اپنے رحم کے بچے کو بھول سکتی ہے؟ ہاں وہ تو بھول سکتی ہے، لیکن میں خداوند تمہارا خدا تم کو نہیں بھول سکتا۔ کتاب مقدس میں متی کے انجیل کے 6 باب میں لکھا ہے، اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بتانا نہیں پڑتا کہ ہمیں کپڑوں کی ضرورت ہے، ان کو بتانا نہیں پڑتا کہ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ خود فکر کرتے ہیں۔ باپ کے بارے میں ہمارے آسمانی باپ روحوں کا باپ، اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو۔ پھر کتاب مقدس میں لکھا ہے متی کے انجیل کے 7ویں باب میں، لوکا کے انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کیا کوئی بچہ جب تم سے روٹی مانگتا ہے تو کیا روٹی کے بدلے پتھر دیتے ہو؟ تو کیا جواب ہے اس کا؟ نہیں۔ کیا جب کوئی بچہ
انڈا مانگتا ہے تو کیا انڈے کے بدلے اسے بچھو دیتے ہو؟ تو کیا جواب اس کا؟ نہیں۔ لکھا کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو میں تو تمہارا آسمانی باپ ہوں، یعنی روحوں کا باپ ہوں، میں تم کو اچھی چیزیں کیوں نہ دوں گا۔ میں نے یہ باتیں اس لیے کوٹ کی ہیں کہ یہاں پر جو کہا گیا ہے اس وقت سے خدا نے ان کو گندی صحبتوں میں چھوڑ دیا ہے۔ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ زبور 25 اس کی 12ویں آیت، پچھلی دفعہ میں نے یہ حوالہ پڑھایا تھا، شاید آپ کو یاد، اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے۔ بچے جو چیز پسند کرتے ہیں والدین اسے ان کو لے دیتے ہیں، لیکن والدین کی خوشی نہیں اس میں ہوتی۔ خدا محبت کرنے والا خدا ہے، خدا عادل ہے اور خدا منصف ہے۔ جب خدا نے عدالت کرنی ہے تو اس سے پہلے انسان کو آزاد چھوڑا ہے، اس نے مجھے آزاد چھوڑا ہے، آپ کو آزاد چھوڑا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی بھینس پر پرچہ ہو گیا، کسی گدھے پر پرچہ ہوا؟ سنا آپ نے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ جانور ہے، ان کو باندھا جاتا ہے۔ انسان پر کیوں پرچہ ہو جاتا ہے؟ جب چوری کرتا ہے، جب کسی کو مارتا ہے، دھمکی دیتا ہے، قتل کرتا ہے، کیوں اس پر پرچہ ہو جاتا ہے؟ اس لیے ہو جاتا ہے کہ انسان کو آزاد چھوڑا ہوا، اور آزادی کی وجہ سے اس پر عدالت ہوتی ہے۔ خدا نے مجھے اور آپ کو آزاد رکھا ہے، اس لیے خدا انسان کو جو کر رہا تو اس سے روکتا نہیں، اور خاص طور پر ان کو نہیں روکتا جو ضدی ہو جاتے ہیں، جو نافرمان ہو جاتے ہیں، جو گناہ میں پکے ہو جاتے ہیں، جن کا گناہ کے ساتھ گہرا تعلق اور رشتہ بن جاتا ہے۔ بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے گناہ کا احساس اور گناہ کی کیفیت انسان کو بھول جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کام کرنے والے ہاتھ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ یہاں سے سخت ہو جاتے ہیں۔ کیوں سخت ہو جاتے ہیں؟ کہ وہ بار بار کام کر کے ان کے ہاتھ پکے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو برائی کرنے والے ہیں، برائی کر کر کے وہ اتنے پکے ہو جاتے ہیں، اب ان کو برائی نہیں لگتی۔ اس لیے لکھا ہوا ہے اس وقت سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا خدا نے کہ اب زبور 68 جب ہم پڑھتے ہیں، زبور نمبر 68، اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا متواتر گناہ کرنے والوں کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا۔ جو متواتر گناہ کرتے رہتے ہیں وہ ان سے ایک دن ضرور حساب لے گا۔ روم کی اس وقت گندی حالت تھی جو یہاں پر بتائی گئی ہے، اس وقت سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ رومیو پہلے باب کی 24ویں آیت پڑھیں، ذرا اپنی بائبل دیکھیں، اپنی بائبل دیکھیں۔ رومیو کا خط پہلا باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا۔ انہیں کہاں پر چھوڑ دیا؟ ناپاکی میں چھوڑ دیا، تاکہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں۔ خدا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ اس لیے کہ انسان بدی کو پسند کرتا ہے، گناہ میں لذت ہے، گناہ کر کے انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ ایک مثال سنائی تھی، ابھی دوبارہ سناتا ہوں۔ ایک بچہ تھا تو وہ ایک کھیت میں چلا گیا، وہاں پر کدو تھے، اور کدو جو تھا وہ بڑا بھاری تھا، جو پیٹھا کدو ہوتا ہے بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑا بھاری تھا۔ تو بچہ جو تھا اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، صاف کپڑے تھے۔ اس کے باپ نے اس کو پکڑا، 2 تھپڑ لگائے اور اس کو گھر لے گیا، اس کو نہلایا، کپڑے چینج کیے، صاف کپڑے پہنائے۔ بچہ پھر نکلا اور پھر اسی کدو کے پاس چلا گیا، اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بھاری ہونے کی وجہ سے وہ کدو اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ اس کو بار بار روکا لیکن نہیں وہ روک رہا تھا۔ جب تھک گیا، ہار گیا، والدین نے چھوڑ دیا۔ والدین نے جب چھوڑ دیا تو کیا والدین کی خوشی تھی کہ کپڑے وہ گندے کرے، گند میں لیٹے؟ کیا ہے تھی والدین کی خوشی؟ آواز دے کر مجھے جواب دے دیں، کیا والدین کی خوشی تھی اس میں کہ بچہ گندے کپڑے کرے؟ پھر والدین نے کیوں اسے چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ اس کی خوشی تھی۔ یہاں پر تو خدا نے
کہا ہے کہ میں نے ان کو گندی شیوتوں میں چھوڑ دیا، ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ انسان اس کے ساتھ خوش ہوتا ہے۔ بچہ جب کدو کے ساتھ کھیلتا رہا، تھک ہار گیا تو نیند آ گئی، سو گیا۔ انسان گناہ کر کے تھک جاتا ہے، پھر سو جاتا ہے۔ انسان گناہ کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، اس لیے خدا کو چھوڑ دیتا ہے۔ 24ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا تاکہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں۔ اس لیے انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کی جو اب تک محمود ہے۔ آمین۔ اس سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کے خلاف تباہ کام سے بدل ڈالا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں گمراہی کے لائق بدلہ پایا۔ یہ اتنی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ گندی اور گھنونی باتیں ہیں جن کا بیان کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ اب یہ سوچیں کہ جو لوگ ایسی برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بہت سارے دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں پر ان گندے کام کرنے کی قانوناً اجازت دی جاتی ہے۔ شیطان کا اتنا عروج ہے گندے کام کرنے کے لیے، بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ ان کو قانونی طور پر اجازت دے دی گئی ہے۔ وہاں پر اب خدا کا قہر اور غضب نائت اور کیا ہے؟ اس لیے خدا کا ڈر اور خدا کا خوف رکھنا چاہیے۔ جب انسان خدا سے جدا ہو جاتا ہے تو انسان روح سیاہی، جہاں پر لکھا ہوا ہے روح سیاہی، یعنی ان کی روح سیاہ ہو جاتی، بلیک ہو جاتی، ڈارکنس ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اور اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن ہم نے پڑھا ابھی کتاب مقدس میں سے، یہاں پر کیا لکھا ہے کہ ان کے بے سمجھ دلوں پر کیا چھا گیا؟ اندھیرا چھا گیا۔ جب اندھیرا چھا جاتا تو کچھ نظر نہیں آتا۔ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کس کی وجہ سے نظر آ رہا ہے؟ روشنی کی وجہ سے نظر آ رہا ہے، اور اگر اندھیرا ہو جائے تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح جب انسان کی ضمیر پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے آدمی کا دل جو ہے یہ چراغ ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ اسی سے ہے۔ جب اس دل پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ 28ویں آیت پڑھیں ذرا۔ اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا۔ زبور کی کتاب میں سے جو میں نے آیت بتائی تھی، زبور 25 اور 12 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کوئی سنائے گا زبانی؟ زبور 25 اور اس کی 12ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ وہ کون ہے جو آیت مکمل کرے؟ وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے۔ تو جو انسان کی پسند ہوتی خدا ویسے اس کے لیے حالات کریٹ کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر کیا لکھا؟ اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ انسان کے پاس خدا کے لیے وقت نہیں ہے۔ انسان خدا کو تلاش نہیں کر رہا ہے۔ انسان روزی روٹی کی تو تلاش کرتا ہے، لیکن انسان خدا کی تلاش نہیں کرتا۔ یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد برحق اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ میں جاننے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیشہ کی زندگی کس میں ہے؟ خدا کو جاننا۔ جب انسان خدا کو جان جاتا تو یہی اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کیا رومیو کے خط کے پہلے باب کی آیت نمبر تھی 26 میں، اس میں کیا لکھا ہے؟ اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، یعنی ان کی پسند خدا کو پہچاننا نہیں تھا۔ انسان کی پسند آج کیا ہے؟ اچھے اچھے کھانے، اچھے اچھے کپڑے، گاڑی، اچھا گھر، مال و دولت، دوسروں سے
زیادہ عزت احترام، یہ سب کچھ تو انسان چاہتا ہے، لیکن انسان کے پاس خدا کو جاننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ انسان خدا کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہوشیہ نبی کی کتاب کے 6 باب کی 4 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت وہ علم ہوتا ہے جو خدا سے تعلق رکھتا ہے۔ میرے لوگ خدا کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا ہے، اس لیے میں بھی تجھے رد کروں گا تاکہ تو کاہن نہ ہو۔ چونکہ تو خداوند اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے، اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ اس لیے خدا کو پہچانے، خدا کو جاننے کی کوشش کریں۔ کوئی باپ جب کام پر گیا ہوتا ہے، زیادہ عرصہ باہر رہے، 5 سال بعد 10 سال بعد گھر آئے تو اس کے بچے، اس کی بیٹیاں یا اس کے بیٹے اسے نہ پہچانے تو والدین کے باپ کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ جو باپ ہیں وہ میری اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس باپ کے اوپر کیا گزرے گی جب اس کا بچہ 10 سال کا ہے یا 5 سال کا اور اپنے باپ کو نہیں پہچان رہا؟ اس باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ اسی طرح جب ہم اپنے آسمانی باپ کو، جو ہمارا روحوں کا باپ ہے، اسے نہیں پہچانتے تو پھر ہمارے باپ کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی؟ لکھا ہے کہ جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا، آج مکمل کریں، جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا۔ عقل کو کیا کہتے ہیں؟ روح کہتے ہیں۔ عقل کو انگلش میں جب پڑھے اسپرٹ آتا ہے، اسپرٹ روح کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو کیا کر دیا؟ ناپسندیدہ عقل یعنی ناپسندیدہ روح کے حوالے کر دیا، تاکہ کیا کریں؟ نالائق حرکتیں کریں۔ بچہ جب غلط حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، ماں باپ کو اچھا لگتا ہے؟ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے؟ نہیں اچھا لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے پھر؟ برا لگتا ہے۔ تو کیا جب ہم نالائق حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو خدا کو اچھا لگتا ہے؟ جب انسان خدا سے جدا ہو جاتا ہے تو آگے مسائل ہی مسائل ہیں، آگے مشکلیں ہی مشکلیں ہیں۔ بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج لوگوں کے پاس خدا کو جاننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ لوگ شفا کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن شافی کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے، مقدس پولس رسول اپنے خط میں لکھتا ہے کہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے دلوں کو اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا ہے، اور ان کے ایمان کا جہاز غرق ہو جاتا ہے۔ لوگ ہر چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن خدا کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ کس لیے نہیں؟ خدا کی ضرورت اوتھے جا کے، ایتھے کتنی ضرورت ہے؟ پیٹ کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے اپنے خدا کو پیٹ بنا لیا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، فلپیوں کا خط میرے ساتھ نکالیں۔ فلپیوں کا خط 3 باب 17 آیت سے میں پڑھوں گا، ذرا توجہ فرمائیں۔ فلپیوں کا خط 3 باب 17 آیت سے، آئے بھائیو تم سب مل کر میری مانند بنو اور ان لوگوں کو پہچان رکھو جس طرح چلتے ہیں، جس کا نمونہ تم ہم میں پاتے ہو، کیونکہ بتیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارہا کیا اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے
دشمن ہے۔ کیا ہمارا چال چلن تو مسیح کی صلیب کا دشمن نہیں؟ آپ اور میں بھی خدا کے کلام میں سب برابر ہیں۔ شیشے میں جب بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، شیشہ سب کو اس کا منہ دکھا دیتا ہے۔ خدا کا پاک کلام میرے لیے بھی اتنا اور آپ کے لیے بھی اتنا ہے۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ بتیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارہا کیا اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں۔ ان کا انجام ہلاکت ہے، ان کا خدا پیٹ ہے۔ ان کا خدا کیا ہے؟ پیٹ ہے، اور وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ کن چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں؟ دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے، اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایماندار کس کا انتظار کر رہا ہے؟ یسوع مسیح کا۔ ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کی ٹیوشن دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، رکشہ کروا کے دینا پڑتا ہے، ان کے لیے بھی پیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ بڑا دن آ گیا ہے، شادی آ گئی ہے، اگر 5,000 کا بھی سوٹ لے کر دینا پڑا تو دیتے ہیں والدین۔ بچے نے ضد کی کہ میں نے تو پینٹ کوٹ ہی لینا ہے، چاہے 6,000 کا بھی آئے تو والدین لے کے دیتے ہیں۔ لیکن بائبل کی جب باری آتی ہے تو بھائی صاحب کی تو بائبل فری نہیں ملتی۔ خدا نو جاننا ساڈے واسطے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ دکھ کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے، یہ ماتم کرنے کی بات ہے کہ لوگ خدا کو بھول گئے۔ میرے لوگ کس کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں؟ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ اس لیے چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا، میں بھی تجھے رد کروں گا۔ جب خدا ہمیں رد کرتا ہے تو پھر ہم روتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں پتہ نہیں کیوں چھوڑ دیا، خدا ہماری دعائیں نہیں سن رہا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے، اسکول بچے کتنے گھنٹے جاتے ہیں؟ کم از کم 8 گھنٹے کہ 6 گھنٹے؟ 6 گھنٹے بچے اسکول جاتے ہیں، اس کے بعد ٹیوشن بھی جاتے ہیں، 2 گھنٹے ٹیوشن بھی جاتے ہیں اور ٹیوشن کی فیس بھی دیتے ہیں۔ کیوں بھائی تارک دیں دے کہ نہیں فیس؟ بھائی منیر تو بھی دیں دے، وہ پیسے دینے ہمیں مشکل نہیں لگتے کہ لگتے ہیں، لیکن جب بائبل سیکھنے کی باری آتی ہے، شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ او ٹی ایس کی کلاسز ہم کرتے ہیں اور بہت سارے بچے ہیں جو بہت سارے والدین نے ابھی تک کچھ بچوں کی کتابوں کے پیسے نہیں ابھی تک جمع کروائے۔ اب ان والدین سے کیا توقع کریں گے؟ ہم خدا کو جاننا اتنا اہم نہیں سمجھتے۔ زندگی کا سرچشمہ خدا ہے۔ یہ آیت آپ نے لکھ کر گھروں میں لگا لیں، یوحنا کی انجیل 3 باب تیسری آیت، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد برحق اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ کیا پڑھا وہاں پر 26ویں آیت میں، رومیو پہلے باب کی 26ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا تاکہ نالائق حرکتیں کریں۔ جب انسان نالائق حرکتیں کرتا ہے تو نالائق حرکتوں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ ناراضی کی میں نے پہلے بھی ایک دفعہ وضاحت کی تھی، میں آج پھر دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں۔ جو او ٹی ایس کے طالب علم ہیں وہ شاید اس بات کو سمجھتے ہوں یا ان کو پتہ ہو۔ ناراضی یہ ہے کہ آپ نے گھر میں کام شروع کیا ہے، آپ مزدور تلاش کرنے گئے ہیں، آپ کو کوئی ایسا مزدور مل گیا جو بڑا ہی مجبور ہے اور وہ تھوڑی مزدوری پر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ 1000 روپیہ مزدوری مثال کے طور پر، آپ نے اس کو کہا جی میں تو دوں گا آپ کو 600 روپیہ، وہ مجبور ہونے کی وجہ سے 600 روپے پر چل پڑا ہے۔ آپ نے اگر شام کو 600 ہی دیا ہے تو آپ نے راستی کی ہے یا ناراستی کی ہے؟ ناراستی کی ہے۔ آپ مارکیٹ سے ریٹ پتہ کریں، جو ریٹ بنتا ہے اس ریٹ کے مطابق اس کو پیسے دیں، پھر آپ نے راستی کی ہے۔
تو انسان جب خدا سے دور ہوتا ہے تو پہلے نمبر پر کیا کرتا ہے؟ ناراستی اختیار کرتا ہے۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ جب ہم نے مر جانا پیسہ ادھر ہی رہ جانا ہے، گھر ادھر رہ جانا ہے، کوٹھی بنگلہ ہر چیز ادھر ہی رہ جانا ہے، ساتھ کیا جانا؟ ایمان۔ جو ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں خدا ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ نالائق حرکتوں میں پہلی حرکت کیا آتی ہے؟ بتائیں ذرا، نالائق حرکتوں میں پہلی حرکت کون سی آتی ہے؟ ناراستی۔ انسان ناانصافی کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ پس وہ ناراستی، کیا لکھا ہے؟ ذرا اپنی بائبلوں میں دیکھیں کیا لکھا ہے 29ویں میں، پس وہ ناراستی سے بھر گئے۔ بولیں، اپنی اپنی بائبل دیکھ کر ذرا بتائیں، پس وہ ناراستی سے، ہر طرح کی ناراستی، یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ ایک قسم کی ناراستی نہیں، جو میں نے آپ کو بتایا وہ صرف ایک قسم کی ناراستی بتائی ہے۔ مزدور کے بارے میں کہ اگر مزدور کی مزدوری پوری نہیں دیتے تو یہ ناراستی ہے۔ ہمارے پاس کوئی ذمہ داری ہے، ہم اس ذمہ داری کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی اختیار ہے، اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی ناراستی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جب ہم ناراستی برتتے ہیں تو یہ پہلی نشانی ہے خدا سے دور ہونے کی۔ کبھی آپ کسی سے ناراستی کریں، نہ حق کریں، نہ جائز کریں، صرف آپ نے اپنے دل میں یہ جھانک کر دیکھ لینا ہے کہ میں خدا سے اب دور ہو گیا۔ جو خدا کے قریب ہوتے ہیں وہ ناراستی نہیں کرتے۔ خدا سے دور ہونے کی پہلی علامت کیا ہے؟ راست بازی، یہی ہے۔ خدا سے دور ہونے کی پہلی علامت کیا ہے؟ راست بازی، ناراستی۔ میں اس لیے تمہیں بلانڈ ہے تسی بھی میرے نال نہ رہو۔ اس کے بعد کیا لکھا؟ لالچ۔ ناراستی کے بعد کیا لکھا ہے؟ اپنی بائبلہ تو دیکھ کے دسو میرا۔ بدی، ناراستی اور پھر بدی اور پھر لالچ، ان سے کیا ہو گئے؟ بھر گئے کہ آدھے ہو گئے؟ بھر گئے۔ لکھا وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ اور بدخواہی۔ بدخواہی سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ بد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے۔ کمپاؤنڈ ورڈ کہتے ہیں جو دو الفاظ سے مل کر بنتا ہے، اسے کمپاؤنڈ ورڈ کہتے ہیں۔ جو دو لفظوں سے مل کر بنتا ہے کمپاؤنڈ ورڈ۔ تو کیا ہے کمپاؤنڈ ورڈ؟ بدخواہی۔ بد کا کیا مطلب ہے؟ برائی، بری یا برا۔ بدخواہی، خواہی کا کیا مطلب؟ خیال۔ وہ برے خیالوں سے بھر گئے۔ میرا خیال ہے کہ جو کچھ ہمارے ذہنوں میں چل رہا ہوتا ہے، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں چل رہا ہوتا ہے، کبھی کیمرہ لگایا جائے اور ایک سکرین پر وہ خیالات چلیں تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق رہیں گے یا نہیں رہیں گے نا۔ تو کس سے؟ جب انسان خدا سے دور ہوتا ہے ناراستی آتی ہے، پھر کیا آتا ہے؟ لالچ آتا ہے، بدی آتی ہے، بدخواہی آتی ہے۔ ان سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بھر جاتا ہے۔ یہ خدا سے دور ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے بھر جانا، معمور ہو جانا، فل ہو جانا اور کمی نہ رہنا۔ جب انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے تو ان چیزوں سے بھر جاتا ہے۔ خدا کا کلام کس دل میں ٹھہرتا ہے؟ جس دل میں جگہ ہو۔ تو جو پہلے ہی بھرا ہوا اس میں خدا کا کلام ٹھہرے گا۔ گلاس ہے، یہ بوتل ہے میرے پاس، اگر یہ فل بھری ہوئی ہو پانی کی تو اس میں اور اگر دودھ ڈالیں تو کہاں پر جائے گا؟ دودھ گرتا ہی جائے گا۔ تو جب یہ خالی ہوگی تو اس میں دودھ جائے گا تو یہ پھر بھر جائے گی۔ جب انسان ناراستی، بدی، لالچ، بدخواہی، خون ریزی، حسد، جھگڑا، بغض سے بھرا ہوا ہوگا تو خدا کا پاک کلام اس میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔
جب کلام سنانے سے پہلے دعا کی جاتی ہے تو میں اکثر دعا میں کہتا ہوں کہ خدا ہمارے دلوں کو خالی کر، تاکہ تیرا کلام ہمارے دلوں میں جڑ پکڑے۔ یسوع نے کیا کہا تھا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ کس سے انکار کرے؟ اونچی آواز سے کہے، کس سے انکار کرے؟ پھر کہے، کس سے انکار کرے؟ خود ہی سے انکار کرے۔ اگر آپ وہ حوالہ دیکھ لیں، رومیو کا خط 9واں باب 23ویں آیت، یسوع نے شاگردوں سے کہا، کن سے کہا؟ یسوع نے کن سے کہا؟ یسوع نے سب سے کہا، شاگردوں سے نہیں، کلے سے کہا۔ اگر اکیلے شاگردوں سے کہا ہوتا تو شیطان یہ کہہ سکتا تھا یہ تو رسول اللہ نے کہا سی، تمہیں تھوڑا کہا سی۔ تو یسوع نے سب سے کہا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے، جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے۔ خودی کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ذات سے کوئی انکار کرتا ہے؟ نہیں جی، میں بھی کچھ ہے گا، میری محلے چ عزت ہے، میرا بھی کوئی محلے چ نہ ہے، خدا دا شکر ہے محلے والے سارے میرے تو ڈرتے ہیں۔ ایک دفعہ بڑے فخر نہ کوئی بندہ سی، کسی نے دس رہا کہ بھائی جی خدا دا شکر ہے محلے والے سارے میرے تو ڈرتے ہیں۔ تو وہ ایماندار بندے نے کہا کہ ڈرتے کن تو نے بھلا؟ لوگ کن تو ڈرتے؟ کتے تو ڈرتے ہیں کتے کٹ نہ لوے، سپ تو ڈرتے ہیں کتے ڈنگ نہ مار لے۔ تو اپنے بھائی جی جانور ہونے کا ثبوت دینا بھی سارے لوگ میرے تو ڈرتے ہیں، انسان تو انسانوں نہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو خدا نے اپنے بیٹے دے وسیلے نال سانو ایک کی تعلیم دیتی کہ جیسے میں نے تم سے محبت کی تم بھی ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اگر ہم سے کوئی ڈر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی خودی سے کیا کرنا ہے؟ انکار کرنا۔ جب انکار کریں گے ہم اپنے آپ کو خالی کر دیں گے، پھر خدا کا کلام ہمارے دل میں جڑ پکڑے گا۔ کیا لکھا ہوا ہے ایک تمثیل میں کہ ایک بیج بونے والا نکلا، کچھ کہاں پر گرا؟ اونچی آواز سے ذرا کہیں، کچھ کہاں پر گرا؟ راہ کے کنارے۔ کچھ کہاں پر گرا؟ کس زمین میں؟ پتھریلی زمین میں۔ کچھ کہاں پر گرا؟ اونچی آواز سے جھاڑیوں والی زمین میں۔ اور کچھ کہاں پر گرا؟ اچھی زمین میں۔ اور کوئی کتنا پھل لایا؟ 40 گنا، 30 گنا، اور کوئی 60 گنا، اور کوئی 100 گنا۔ چلو سارا ساڑھ کو عمل نہیں ہوتا تو 30 گنا تو ہو سکتا کہ نہیں؟ کدی کدی شیطان آن کہتا چھڈ پرا تیرے کو عمل کتوں ہونا، کسی کو بھی نہیں عمل ہوتا، سارے جھوٹ بولتے ہیں، جی تو بولنے گا تو کہڑا حرج ہے؟ یہ آواز خدا دی طرفوں یا شیطان دی طرفوں ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ یسوع نے متی کی انجیل میں کہا، پہلے یسوع نے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ایلیا، کسی نے یرمیا، کوئی کہتا ہے کہ نبیوں میں سے قدیم نبی۔ یسوع نے شاگردوں سے پوچھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے کہا کہ یہ بات خون اور گوشت سے نہیں ہو سکتی بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس پر پطرس یسوع نے کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم مصلوب کیا جائے، قتل کیا جائے، رد کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ پطرس یسوع کو کہاں پر لے گیا؟ لکھا ہے کہ الگ لے گیا، اور کیا کرنے لگا؟ الگ لے جا کر کیا کرنے لگا؟ ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند ہرگز تجھ پر ایسے بات نہ ہو۔ تو یسوع نے کی کیا؟ آئے شیطان مجھ سے، آئے شیطان میرے نزدیک آ کے دور ہو، آئے شیطان مجھ سے دور ہو۔ کیونکہ کا جو لفظ ہے یہ وجہ کو ظاہر کرتا ہے۔ کیوں دور ہو؟ وجہ یہ ہے کہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ کن باتوں کا خیال رکھتا ہے؟ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا رہتا ہے، جس کا سبب کیا بنتا ہے؟ انسان کے لیے ہلاکت، موت، خدا سے جدائی، رسمیں، یہ ساری چیزیں انسان کو خدا سے جدا کر دیتی ہیں۔ اس لیے یسوع نے کیا کہا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز کیا کرے؟ ہر روز صلیب اٹھائے۔
ایماندار آدمی ہر روز سلیب اٹھاتا ہے، دکھوں میں سے گزرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ سچ کی خاطر انسان کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لکھا ہوا ہے اعمال کی کتاب اس کا 14واں باب 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور ان کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ کس پر قائم رہو، کس پر قائم رہو۔ میں نے بارہا یہ آیت بولی ہے، کس پر قائم رہو؟ ایمان پر۔ کس پر؟ ایمان پر قائم رہو۔ اور ضرور ہے کہ ہم بہت ساری مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی سے باہر جائیں گے۔ باہر جائیں گے کہ داخل ہوں گے؟ داخل ہوں گے۔ کتاب مقدس میں اعمال کی کتاب 14واں باب 22ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ وہ شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور ان کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو، ضرور ہے کہ ہم بہت ساری مصیبتیں سہ کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ تو آسمان کی بادشاہی اتنی آسان نہیں، دکھ اٹھانا پڑتا ہے، مصیبتوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن جو لوگ خدا سے دور ہوتے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا تاکہ وہ نالائق حرکتیں کریں۔ پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے اور حسد اور خون ریزی، جھگڑے، مکاری سمجھتے ہیں؟ اندروں کو شور تو اتوں کو شور، اینو مکاری کہتے ہیں۔ اندروں کو شور تے اتوں کچھ ہور۔ اس مکاری کے بارے جڑے یسو نے تعلیم دیتی ذرا بھی سن لو۔ متی دی انجیل اور 23واں باب، میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل اس کا 23واں باب، جلدی جلدی۔ 23ویں آیت سے میں پڑھوں گا، ذرا غور سے آپ نے سننا ہے۔ آئے ریاکار فقیو اور فریسیو، وہاں پر لفظ مکار آیا، یہاں پر ریاکار آیا۔ ریاکار وہ ہوتا ہے جو بدی میں بچہ ہوتا ہے، مکار وہ ہوتا ہے جو جوان ہو جاتا ہے، بدی میں جوان ہو جاتا ہے۔ ریاکار کون ہوتا ہے؟ جو بدی میں بچہ ہوتا ہے، اور مکار کون ہوتا ہے؟ جو بدی میں جوان ہو جاتا ہے، دھوکہ دے دے۔ اور عیال کیا ہو جاتا ہے؟ عیال ہوتا ہے جو بدی میں بزرگ ہو جاتا ہے۔ بائبل میں ذرا لفظ بزرگ آتا ہے نا، ایمانداروں کے لیے بزرگ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن جو بدی میں بزرگ ہو جاتے ہیں ان کے لیے لفظ عیال استعمال ہوتا ہے۔ یہ 3 ٹرمیں آپ ذرا ان کو جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں۔ جو ریاکار ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ بدی میں بچہ ہوتا ہے۔ جو مکار ہوتا ہے وہ بدی میں جوان ہو چکا ہوتا ہے، اور جو عیال ہوتا ہے وہ بدی میں بزرگ ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر لفظ مکار آیا اور یہاں پر ریاکار آیا۔ مکار ریاکار سے بھی ایک درجہ آ گیا، اور یہاں پر ریاکار کے بارے میں یسوع نے کہا ہے، اے ریاکار فقی اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دہ یقین دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتیں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ آئے اندھے راہ بتانے والوں، جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ آئے ریاکار فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے تو صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اسی طرح آج ہم اوپر سے صفائی کرتے ہیں، کریم لگاتے ہیں، منہ بار بار دھوتے ہیں، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، لیکن دل کی صفائی پر زور نہیں دیتے۔ دل کی صفائی پر زور نہیں دیتے۔ ان کے لیے یسوع نے کیا کہا ہے؟ اے ریاکار فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے تو صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ آئے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ وہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے۔ اے ریاکار فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو۔ کن کی مانند ہو؟ سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو۔
جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیاں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہے، اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہیں۔ کس میں راست باز دکھائی دیتے ہو؟ ظاہر میں۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے، مکاری، ریاکاری، عیاری، دھوکہ بازی، یہ سب کچھ انسانی زندگی میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے، غیبت کرنے والے، بدگو کا مطلب برا بولنے والے، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے۔ اکثر ہم دوسرے کو بے عزت کر کے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ جو کسی کو بے عزت کرتا ہے وہ خدا سے پہلے دور ہو چکا ہوتا ہے، پھر وہ دوسروں کو بے عزت کرتا ہے۔ بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے عہد شکن، طبعی محبت سے خالی، بے رحم ہو گئے، حالانکہ وہ خدا کا حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں۔ پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایسے لوگوں کو دیکھا جو برائی کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں؟ اکثر والدین اپنے بچوں کو یہ سبق دے کر بھیجتے ہیں کہ پتر ایک گال کٹے تو 4 گالاں کٹ کے آنا ہی، تو جے تو گالاں کھا کے آ تو تینوں اگوں چھتر میں ماراں گا، تو جے تو مار کھا کے آ تو تینوں میں کو پھر تیری ہڈیاں سیکاں گا۔ والدین یہ بچوں کو، سارے نہیں، کچھ والدین یہ اپنے بچوں کو ضرور سکھاتے ہیں۔ جو ایماندار والدین ہیں وہ یہ نہیں سکھائیں گے، وہ کہیں گے کہ بیٹا گالی کے بدلے گالی نہیں دینی۔ یسوع نے کیا کہا تھا کہ گالی کے بدلے گالی نہیں دینی، جو کوئی تیرے داہنے گال پر تماچا مارے بایاں بھی اس کی طرف پھیر دے۔ پطرس کا خط، پہلا پطرس 2 باب 22ویں اور 23ویں آیت میں لکھا ہے، نہ اس نے کوئی گناہ کیا، نہ اس نے کوئی گناہ کیا، نہ وہ گالی کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا۔ سانو اور کچھ نہ تو دھمکی ضرور دے دینا، اچھا کدی آ گیا میری داڑھ اٹھاؤں تو پھر میں تینوں پوچھاں گا، دھمکی ضرور لا دینی، پاویں سان کو کچھ ہوئے تو پاونا دھمکی لا کے جی کرے پھر ایک کوئی مار کھا لیے، پھر دوبارہ دھمکی لائیے، پھر مار کھا لیے، پر دھمکی لان تو باز نہیں آنا۔ کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نہ اس نے کوئی گناہ کیا، نہ وہ گالی کھا کر گالی دیتا تھا، نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا۔ اس لیے یاد رکھیں ہمیں ایسے کاموں سے گریز کرنا ہے، اور جو لسٹ گناہوں کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا سزا کیا ہے؟ ایسے کام کرنے والے سزائے کون سی؟ سزائے موت کے مستحق ہیں۔ میں ذرا ان کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، پریشان نہیں ہونا، بالکل اینڈ تے پہنچ گیا کام۔ یہ نہ سوچو جائے پادری صاحب تے جان ہی نہیں چھڈن دے۔ تے گل ہور بھی یاد رکھنی، جیڑا ستا انہوں نہیں میں کھڑا کرنا، اندر نال دے نوں کھڑا کر دینا، اپنے نال دے نوں ذرا ہلائی لوئی رکھنا ہے تاکہ سووے نہ۔ جن دے نال تک بندہ سو گیا انہوں کہنا بھائی جی اٹھ کے کھلو جی۔ اسی گل کی کر رہے سے، گل یہ سی کہ کون کون لوگ جڑے سزائے موت دے حقدار نے۔ ہن اگر ذرا غور نہ سنو جی، وہ لوگ جڑے ناراستی کرتے ہیں، بدی کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، بدخائی کرتے ہیں، حسد، خون ریزی، جھگڑا، مکاری، بغض، غیبت، بدگوئی، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی۔ بدیوں کے بانی سمجھتے ہیں؟ جو بدیوں کی بنیاد رکھتے ہیں، نئی نئی بدیوں کے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بدیوں کے بانی۔ بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے وقوف۔ بے وقوفی بھی گناہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ اکثر نہیں چھڈو یار بندہ ہی بے وقوف ہے۔ تو بے وقوفی کہڑے زمرے چ ہوندی ہے؟ گناہ دے زمرے تے۔ بے وقوف کدوں ہوندا بندہ؟ جدوں خدا تو دور ہو جاتا ہے۔ بے وقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی، بے رحم، حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ میں ہر دفعہ ایک چیلنج آپ کو دیتا ہوں، آج آپ کے لیے چیلنج کیا ہے؟ پہلا چیلنج آپ کے لیے یہ ہے کہ خدا کو پہچاننے کی کوشش کریں، خود بھی خدا کو پہچانیں
اپنے بچوں کو بھی خدا کے بارے میں بتائیں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے، استثنا کی کتاب اس کا 6واں باب، کہ تو اپنے بیٹوں اور اپنے پوتوں سمیت اپنے خدا کا خوف ماننا۔ کلے ہی مننا کہ بچیاں نوں نال منوانا ہے۔ اکثر لوگ کلے تو مانتے رہتے لیکن بچیاں نوں نہیں منواندے۔ کی لکھا ہے کہ تو اپنے بیٹوں اور اپنے پوتوں سمیت اپنے خدا کا خوف ماننا۔ تو آپ کے لیے چیلنج، پہلا چیلنج کیا ہے؟ خدا کو جانیں، خدا کو پہچانیں۔ خدا کو پہچاننے کے لیے وقت صرف کریں، خاندانی دعا کیا کریں۔ میں نے پچھلے چند سالوں میں کچھ تعلیم دی تھی کہ خاندانی دعا کیا کریں، بائبل گھر میں اکٹھے بیٹھ کر پڑھا کریں، دعا اکٹھے بیٹھ کر کیا کریں۔ چند لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن سب نہیں کرتے۔ جو نہیں کرتے، میں نام نہیں لینا چاہتا، جو نہیں کرتے وہ خود ہی جانتے ہیں۔ مہربانی کر کے آپ گھر میں شام کو بیٹھیں۔ جو بائبل نہیں پڑھ سکتے وہ دعا تو کر سکتے ہیں۔ جن کے بچے پڑھے ہوئے ہیں وہ بچوں سے کہیں کہ بائبل پڑھ کر سنائیں۔ ضرور ایسا کام کریں، اپنے بچوں کو خدا سے واقف کریں۔ پہلا چیلنج ہمارے لیے کیا ہے؟ خدا کو جانیں، خدا کو پہچانیں۔ دوسرا چیلنج، اپنے بچوں کو راستی سکھائیں۔ کیا سکھانا ہے؟ راستی سکھانا، ناراستی نہیں سکھانی۔ اچھے اور برے کی تمیز سکھانی۔ یہ میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔